تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دیں. بڑا ٹائم دے لیا سماج کو، فلاح کو، اس کو اس کو، تعلقات کو، سیر سپاٹے کو، کھانے پینے کو، کپڑے پہننے کو، بڑا ٹائم. اپنے آپ کو ٹائم دیں. آپ اپنے اعمال پر غور کریں. یہ جو بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے. دل کہتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگ اپنے رب کے حضور. باطن پیاسا ہے، روح پیاسی ہے، اندر تڑپ بھی ہے اور طلب بھی ہے، لیکن ہم اسے اچھے کپڑوں کے ذریعے مطمئن کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں مطمئن ہوتی. ہم اچھا کھانا کھا کے قلبی اطمینان چاہتے ہیں، اس سے نہیں آتا. یہ اللہ کی یاد سے آئے گا، یہ تقوی سے آئے گا، یہ پرہیزگاری سے آئے گا. اور دنیا میں کوئی تکلیف سہنی بھی پڑے تو سہ لینی چاہیے، آخرت بچانی چاہیے. دنیا میں کوئی مشقت برداشت کرنی پڑے تو کر لینی چاہیے، لیکن اپنی آخرت کو بگڑنے سے بچانا چاہیے. ہم سارا ٹائم دنیا کو دیتے ہیں، لیکن وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر آدمی آپ کو اپنی عینک سے دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے میرے مطابق چلے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کہیں میرے مطابق نہیں چلتا تو پھر بندہ ٹھیک نہیں. اپنی ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے آپ کو یوں چلنا چاہیے تو کچھ کا خیال ہوتا ہے یوں ہونا چاہیے تو کچھ کا خیال ہوتا ہے اس طرح ہونا چاہیے. تو بندوں کے معیار پہ تو پورا نہیں اتر سکتے. یہ دیکھو رب رسول کیا فرماتے ہیں، اس مطابق ڈھل جائیں. دنیا میں تھوڑی مشقت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو کریں، تکلیف سہنی پڑتی ہے تو سہ جائیں. کہیں تھوڑا کم پیسوں میں گزارا کرنا پڑتا ہے تو کر جائیں، لیکن اپنی آخرت کو بچا لیں. قبر حشر کو بچا لیں. چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے قریبی لوگ اور پلٹ کے کوئی نہیں جاتے. آہستہ آہستہ ہر آدمی کی جگہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. دنیا میں کوئی آزمائش ہے تو خیر ہے، لیکن اپنی آخرت کو محفوظ کریں، بچائیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. ایک خاتون آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرگی کی مریضہ ہوں، مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کریں. نبی کریم علیہ السلام سب کے لیے دعا فرماتے، اور حضور دعا کرتے تو شفا بھی اللہ فوراً ہی عطا کر دیتے. یعنی حضرت علی شیر خدا کی آنکھیں دکھتی تھی خیبر میں، حضور نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا کر دی. سرکار دعا کرتے، اللہ کرم کر دیتا. اس خاتون نے بھی عرض کی مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کرے. لیکن آج حضور علیہ السلام نے انفرادی بات ارشاد فرمائی. فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر. کیا مطلب؟ مرگی کے ساتھ ہی زندگی گزارے. اگر کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر صبر کرے تو پھر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا. یعنی دنیا کی تکلیف کچھ برداشت کرنی ہے تو کر لیں، آخرت بچ جائے. خاتون تھیں، خواتین میں بعضوں کا صبر کم ہوتا ہے، لیکن اس بی بی نے چند سیکنڈ لیے سوچنے کو، 1 منٹ سے قبل کہنے لگی، ذرا بھی نہیں اس نے ٹائم لگایا سوچنے پہ، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں کر لوں گی گزارا، دعا کریں اللہ جنت عطا کرے. آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، اگلا معاملہ بہتر ہونا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. آخرت میری درست ہونا چاہیے. قربان جائیں، اللہ کے محبوب نے اٹھا دیے پھر ہاتھ، اور حضور جب ہاتھ اٹھا دے پھر کرم کی برکھا برس جاتی ہے. سرکار نے دعا کر دی اللہ جنت عطا کرے. وہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، دعا کرے کپڑا قائم رہے. تو صحابہ فرماتے ہیں بہت زیادہ بھی اگر تکلیف ہوتی تھی تو کپڑا جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا. وہ بوڑھی خاتون دیر تک زندہ رہی. باہر سے جب کوئی مہمان آتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے جنتی کو دیکھنا ہے تو اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے حضور نے جنت کی بشارت عطا کی.
دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو کر جائیں، اپنی آخرت کو بچائیں۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا، اپنی آخرت کو کسی صورت بھی خراب نہ کریں، اور کسی کی دنیا کے لیے تو اپنی آخرت بالکل خراب نہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کے کہا تھا، بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کوئی دنیا داری جمع نہیں کر سکا، اور کہنے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا باپ بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، اگر دلیر ہوتا، جہنم کی آگ سے نہ ڈرتا تو بڑا مال جمع کرتا، میں ڈر گیا تھا، میں نے اپنی آخرت تباہ نہیں کی تمہاری دنیا بنانے کے لیے، تو مجھے معاف کر دینا۔ تو آپ کے بچے کہنے لگے، ابا جی لوگوں کے بچے بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، حال اور ہوتا ہے، ہم جب گزرتے ہیں لوگ آپ کو بھی دعائیں دیتے ہیں، ہمیں بھی دعائیں دیتے ہیں۔ باقی جو بادشاہ گزر گئے، بڑا بڑا مال چھوڑ کے گئے، ان کے بچے مسجدوں کے آگے مانگا کرتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی۔ تو کبھی بھی آخرت کے معاملے میں، اپنے بھی اولاد کے معاملے بھی اپنے آپ کو محتاط کریں۔ بار بار ایک لفظ قرآن و سنت میں استعمال ہوتا ہے جس کو تقوی کہا جاتا ہے، متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بار بار قرآن و سنت میں تقوی کا ذکر آتا ہے تو تقوی کیا ہے؟ تو آپ عرض کرنے لگے، حضور کوئی آدمی کسی تنگ رستے سے گزر رہا ہونا اور لباس اس نے کھلا پہنا ہوا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبے پہنتے تھے، اور دونوں وہ جو تنگ رستہ ہے اس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو بتائیے وہ آدمی گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے تاکہ دائیں بائیں جو جھاڑیاں ہیں اس کے کپڑوں سے لگ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا بچ کے اپنی قبر میں پہنچ گیا اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بچ کے چلنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زبان کا تقوی اختیار کریں، بہت زیادہ نہ بولیں، بیکار نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ زبان پر پہرا بٹھائیں۔ بہت سارے جرم صرف زبان کی غلط گفتگو کے سبب سے ہو جاتے ہیں، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بعض اوقات بات کرتے کرتے ایسا جملہ بول دیتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور بعض اوقات تم بات کرتے کرتے ایسا کمزور جملہ بولتے ہو، غلط جملہ بولتے ہو، نامناسب بات کرتے ہو کہ اس ایک بات کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ تھوڑا محتاط ہو کہ بہت شوق ہے لوگوں کو گپے لگانے کا، باتیں کرنے کا، ادھر ادھر کی ہانکنے کا، تو بعض اوقات یہ زبان اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جاتی۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاری تو یہ ہے کہ محتاط گفتگو کریں۔ دوسری بات، سوچیں، اچھا کریں۔ ہمیں کوئی بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، ہر ایک کے بارے میں گمان بن جاتا ہے، اس میں تکبر بڑا ہے تو اس کے پاس آکڑ بڑی ہے، تو اس کے پاس پیسے بڑے ہیں تو اس کا نخرہ بڑا ہے، تو اس کو بھئی یہ آپ نے اور میں نے سوچ لیا، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچیں۔ کوئی بعضوں کا چیز ایسی نظر آئے جو نامناسب ہو تو کوئی اچھا مفہوم اس کا بیان کر لیں، یعنی کسی بندے نے آپ سے صحیح سلام نہیں لیا آج، تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے تکبر بڑا ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لگتا ہے بیچارہ پریشان ہے، لگتا ہے کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ٹینشن ہے۔
تو اچھا ترجمہ کر لیا جائے، اچھا گمان کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سوچنا بھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا بھی عبادت۔ تو بھولیں اچھا، سوچیں اچھا۔ تیسری بات، رزق کے معاملے میں بہت محتاط ہو جائیں۔ 100 روٹیاں ایک وقت پیٹ میں نہیں جا سکتی، اتنا بڑا پیٹ ہی نہیں بنایا اللہ نے۔ لاکھوں کروڑوں کھائے نہیں جا سکتے ہر روز، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں بنائی۔ رزق جو حلال ہے، جو طیب ہے، جو پاکیزہ ہے، صرف وہ رزق حاصل کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے بچوں کا حق چھین کے اپنے بچوں کو کھلا جائیں اور پھر کہیں میرے گھر میں سکون ہو۔ تو بھئی جب اتنے سارے لوگوں کا حق مار لیا ہے تو چین کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا؟ رزق حلال نور پیدا کر دیتا ہے، اور غیر محتاط طریقے سے لیا ہوا مال وہ انسان کو بے سکون بھی کرتا ہے، ذہنی طور پہ الجھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ جب رزق حلال نہیں ہوتا تو بندے کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، اللہ تعالی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دور کا سفر کر کے چلتا ہے اور دیر سے کہیں پہنچتا ہے۔ شارح حدیث فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں پہنچا، لمبا سفر کر کے آیا، بیت اللہ پہنچا ہے، اور یہاں آ کے وہ دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے اور اتنی مشقت سے پہنچا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ تو کریم فرمانے لگے اس لیے نہیں قبول ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام پیسوں کا ہے، اور جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو دعائیں قبول، تو محتاط کمائیں نا، محتاط لائیں۔ پھر ایک اور بات بھی آپ کو عرض کروں، حلال میں برکت بڑی ہوتی، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں پر ان میں برکت ہوتی۔ یہ ناجائز پیسوں کی تو سمجھ نہیں آتی، آئے کہاں سے اور پھر گئے کدھر۔ اس معاملے میں محتاط۔ تیسری چوتھی بات یہ کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں، اذیت نہ پہنچائیں۔ ہمارا ایک مخصوص سا مزاج ہو جاتا ہے کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، میری بڑی خاص شخصیت ہے۔ کچھ لوگ تو کسی لائن میں لگنا پسند ہی نہیں کرتے، کسی نظم کا، کسی پابندی کا حصہ بننا ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ یاد رکھیں، احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو اذیت نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے حضور جا کے روئے کہ اس نے بڑا ستایا ہے۔ اپنے وجود کو اس طرح کا نہ بنایا جائے کہ اللہ کے بندے اس سے اذیت محسوس کریں، اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ سیاستہ میں حدیث ہے، کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تاجر پیش کیا جائے گا، تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش ہوگا تو رب فرشتوں سے فرمائے گا میری رحمت کا فیصلہ ہے کہ اسے جنت عطا کی جائے۔ تو ہر آدمی کو اپنا پتہ تو ہوتا ہی ہے، من آنم کے من دانم، پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ تو ہوتا ہے نا بندے کو اپنے اعمال کا۔ تو وہ تاجر اللہ کے حضور عرض گزار ہوتا ہے، مالک مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میرے اندر تو ڈھیروں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ جو سبب بنا ہے میرے لیے بخشش کا، وہ سبب کیا ہے؟ کس چیز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کیا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس تاجر سے فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پھر کچھ لوگ تجھ سے ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے لوگوں کو بھیجتا تھا پیسے لینے کے لیے کہ وہ فلاں آدمی لے گیا تھا مال، اس سے پیسے لینے،
تو تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا. میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا. لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو, مجبور ہو, کمزور ہو, غریب ہو, تو اس پہ آسانی کر دینا ہمارا گزارا ہوتا ہے. تو کہا کرتا تھا. تو تاجر عرض کرے گا مالک میں کہتا تھا کہ یار اگر کوئی مجبور ہوا نا تو اسے گنجائش دینا, ہمارا تو کام چلتا ہے. ویسے ہم غریبوں کو گنجائش نہیں دیتے. ہاں جی کسی تگڑے کو پیسے لینے ہوں تو انہوں آخی دا پائی تو کیویں دے سکنا ہے. بندہ ماڑا ہوئے تو انہوں آندے نے بھی سویرے دینے نہیں تو میں تینوں لبڑ لینا ہے. غریب آدمی ہے, پتہ ہے اس بیچارے نے روب میں آ جانا. تو حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے کسی شخص سے کچھ رقم لینی ہے اور بندہ تنگ دست ہے, مجبور ہے, دے نہیں پا رہا, تو کریم فرماتے ہیں اسے مہلت دے دو. جتنی دنوں کی تم اسے مہلت دو گے, جتنے پیسے تم نے اس سے لینے ہوں گے اتنے پیسے اللہ روز صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. آسانی کر دو اللہ کے بندے. تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تاجر سے فرمائے گا تو کہتا تھا کہ بھئی جو تنگ دست ہوا آسانی دینا ہمارا تو کام چلتا. مالک میں کہتا تھا. تو اللہ فرمائے گا پھر بتا نا تو میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا, میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں. اس کو سمجھیں آپ, تکلیف نہ دیں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میرے پاس ایک محکمے کے دوست جمع ہو کے آگے, کافی سارے کہنے لگے ہمیں کوئی نصیحت کر دیں. سارے دفتر کے متعلقہ لوگ تھے. میں نے کہا میری نصیحت یہ ہے کہ جیڑا بندہ تو اڑکولو کام آوے نہ کوئی انوے نہ کیا کرو کل آئی, اگر ہو سکتا ہے تو کر دو. اللہ کے بندوں کو تکلیف, یہ جو رواج بن گیا نا بعض دفتروں میں کہ کل آنا, پرسوں آنا, پیر کو آنا, فلانے ٹائم آنا, یہ بریک ہے, یہ چھوٹی ہے, اذیت کیوں دیتے ہیں رب کے بندوں؟ آپ آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ آسانی کرے ہم پر. تو تقویٰ یہ ہے کہ اچھا سوچیں, اچھا بولیں, رزق حلال کمائیں اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچیں. نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر جب قبر میں جائیں گے نا تو زندگی چونکہ اچھی گزاری ہے تو پھر قبر کھڈا نہیں ملے گی, پھر قبر میں بچھو کیڑے نہیں ملیں گے, پھر قبر باغ بنی ہوئی ملے گی. باغ, ایک منٹ کے لیے سوچنا کہ مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے. باغ میں کہیں باغ لگا ہو تو اس میں جانا کتنا خوبصورت لگتا ہے. تو حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے, اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہو. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. تو محتاج زندگی گزاریں, اللہ سے ڈر کے وقت گزاریں. ایک میں آج کل دیکھتا ہوں ہمارے ماحول کے اندر سب جگہوں پہ ٹائم دینے کا رواج ہے. پہلے تو کوئی بندہ سیاسی سماجی ہوتا تھا نا, اب اللہ خیر کرے سارا ملک ہی سیاسی سماجی ہے. سارے سب کا ہی کوئی نہ کوئی سلسلہ ہے. یا میں ولیمے پہ نہیں جا سکا تو چلو بیٹے کو بھیجتا ہوں, تعزیت کو نہیں جا سکا تو میں پرسوں چلا جاؤں گا. سب کو سیٹ رکھنا ہے, تعلقات ٹھیک رکھنے, ایسا بن کے رہنا ہے کوئی ناراض نہ ہو, اچھی گڈ بک میں رہنے کا شوق ہے. او بھائی بندے سارے راضی کر لیے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کا کیا کرنا؟ بندے تو اس طرح ہوتے ہیں, حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا, ادھر والی بکریاں کھینچ کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں, ادھر والی کھینچ کے لاؤ تو یہ مخلوق کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک طرف والے لوگ راضی کرو تو دوسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں, دوسرے راضی کرو تو تیسری طرف والے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کو راضی کریں, اپنے کریم رب کی رضا کے لیے کچھ کریں. وقت گزر گیا ہے, باقی کا بھی گزر جائے گا. کوئی نہیں کسی کو پیچھے اتنا یاد کرتا, بڑے بڑے لوگ چلے گئے, کام چلتا ہے, تو میں اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں. تو بھائی محتاج زندگی گزاریں گے تو قبر حشر بہتر ہو. اور پھر آخرت میں کیا انعام ملے گا؟ وہ جو میں نے شروع میں آیات پڑھی, اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا.
فرمایا جب متقی پرہیزگار لوگوں کی قبریں کھلیں گی تو وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اگر محتاج زندگی گزار کے آئیں گے, اللہ سے ڈر کے وقت گزار کے آئیں گے, اپنے اعمال سوار کے آئیں گے, تو پھر قیامت کا خوف نہیں, بلکہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا, جو مجرم ہوں گے, جرم کیے دنیا میں, انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانکا جائے گا. جس طرح چرواہا بکریاں نہیں ہانکتا, اس طرح انہیں دوزخ کی طرف پیاسے ہانک دیا جائے گا, دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. اگلی زندگی سنور جائے تو پھر انقلاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. خدارا یہ حضور کہہ رہے ہیں یار, نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرت کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے, کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے, بالکل پتہ نہیں تھا بات کا, اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری, داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ, کسی نہ کسی کی شکایت, یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا, اور اسی خطبے میں ایک جگہ پہ فرمایا یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ. ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرنا, پاس کرنا. مسلمانوں, میرے عزیز بھائیوں, بزرگوں, عزتوں کا دفاع شروع کریں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان لوگوں کے اوپر تبصرہ کرنے سے کنٹرول میں لائیں. کچھ چیزیں ایسی, میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں, جس شہر میں گئے وہاں لوگوں نے یہ کہا جناب یہاں جو مولانا ہے نا, بعض لوگ یہ باتیں بڑی چسکے لے کے سنتے ہیں, یہاں جو مولانا ہے نا وہ کچھ نہیں کرتے, آپ بڑے اچھے ہیں. یہاں جو پیر صاحب ہیں وہ بڑے گڑبڑ ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں اس لیے اچھا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں, میں نے چلے جانا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے آپ جتنا مرضی اچھا کہہ لیں, میں نے رخصت ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد. یہاں جس آدمی کا آپ شکوہ کر رہے ہیں نا, آپ اس کو جنازے کے لیے خبر کریں نہ کریں, اسے پتہ چل گیا نا محلے میں جنازہ ہو گیا, تو اسے کوئی کام بھی ہوا تو اس نے کہنا یار نہیں محلے میں فوتگی ہوگی, میں نے جنازہ پڑھانا ہے, اس نے جانا نہیں. تو کمزوریاں تو سب جگہ ہوتی ہیں, لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں بغض پیدا کر لیا جائے گا. اور پھر کمال بات ہے نا کہ اپنی ساری کمزوریوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے, اپنے آپ سے محبت ہے, اور دوسرے کی ایک کا پتہ چل جائے تو ہمیں گھن آنے لگ جاتی. تو حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی. دوسرا حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا, یہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک نے فرمایا, یہ حضور خطبہ دے رہے ہیں, اور اس وقت دے رہے ہیں جب حضور صحابہ کو بتا چکے ہیں کہ یہ آخری ملاقات ہے. جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو بتایا ہے کہ یہ میری تمہاری جو مجلس ہے, جو محفل ہے, جو تم سے بات ہو رہی ہے, یہ آخری ہے. محبوب فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا قیامت قائم ہوگی. ان جملوں کا حسن ملاحظہ کر لیں. فرمایا قیامت قائم ہوگی, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے, اور فرمایا تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا. یہ خطبہ حجۃ الوداع میں کریم نے فرمایا. صبح تم اٹھے, کیا عمل کیا, اللہ پوچھے گا. کسی سے ملاقات ہوئی, طرز کیا تھی, سوچ کیا تھی, اللہ پوچھے گا. لین دین میں کیا معاملات تھے, تمہارے اعمال کے, اللہ سے ملاقات ہوگی, وہ کھڑا کر کے پوچھے گا. اور حدیث میں کئی جگہ پہ حضور نے فرمایا وہ تم سے سوال کرے گا, تمہیں جواب دینا ہے. میرے عزیز بھائیوں, تیار رہنا چاہیے, تیار. ہم نا منت کرتے ہیں آخری دن ہو نا, تنخواہ دار لوگ کہتے ہیں یار یہ آخری ایام چل رہے ہیں, کوئی خرچہ نہ بتاؤ, اس لیے کہ حساب کے متھے لگنا ہے. آخری دنوں میں, بجٹ کے دنوں میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ حساب دینا ہے. جب رب سے ملاقات کریں گے اور وہ حساب مانگے گا, کتنا مشکل کام ہے. اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جس سے اللہ نے حساب مانگا وہ تو الجھ گیا, دعا کرو وہ حساب مانگے ہی نہ, بے حساب ہی بخشش فرما دے.
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی خطبہ حجۃ الوداع میں، حضور فرمانے لگے سن لو، میں نے تم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب جس شخص کے پاس امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت اس تک پہنچا دے جو اس کا مالک ہے۔ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کے راز کی امانت ہوتی ہے، کچھ بھی نہ ہو تو کچھ لوگوں کی باتیں ہم تک پہنچ جاتی ہیں، وہ راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے، مجلس کی گفتگو بھی امانت ہے، لیکن ہم امانتوں کا خیال نہیں کرتے، خیانت ہو جاتی ہے۔ بہت محتاط ہو کر اپنی زندگی میں امانتوں کا خیال کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، نہ رب سے خیانت کرنا، نہ رب کے رسول سے خیانت کرنا، نہ آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرنا، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام نہ کرنا۔ وانتم تعلمون، جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ کبھی بھی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں اپنی زندگی میں، کبھی بھی۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بچوں کو کیا پتا کہ ہمارا ابا حلال لا رہا ہے کہ حرام لا رہا ہے، آپ لا رہے ہیں نا، تو وہ تو بیچارے بھولے پن میں کھا رہے ہیں، تو حساب آپ نے دینا ہے۔ جنا لی تو پاپ کمائے ہن کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، بلا نا۔ تو بچوں کا تو یہ معاملہ ہے بھائی، اللہ ماشاءاللہ کہ وہ وقت پہ ہی شادی کے 10-15 دن کے بعد ہی ان کو پیغام مل جاتا ہے کہ اگر ہمارا علیحدہ گھر ہو تو میں مرضی سے سجاؤں، تو میں مرضی سے سنواروں، تو میرا کوئی مطلب اپنا سلسلہ ہو، تو بڑے ٹائم پہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہ تو معاملہ ہی بالکل اور ہے۔ تو بالکل کسی بھی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور یاد رکھیں مال حرام جہاں آتا ہے وہاں بڑی تباہی آتی ہے، جہاں لوگ بددیانت ہو جاتے ہیں وہاں معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیانتداری کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے آج جاہلیت کے سارے سود ختم کر دیے۔ نبی پاک میدان عرفات میں کھڑے ہو کے فرمانے لگے جس بندے نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں وہ اصل رقم دے گا، زائد نہیں دے گا۔ حضور کے بڑے قریبی تھے ایک، فرمایا انہوں نے بھی کچھ لوگوں سے پیسے لیے ہوئے، چونکہ وہ سب لوگ کرتے تھے، حرام ہی نہیں تھا، فرمایا میں ان کو بھی حکم دیتا ہوں کہ یہ اصل رقم وصول کریں گے، کسی سے ایک پائی بھی زیادہ وصول نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ایک باریک بات حضور نے بھی، یہ آپ نے ضرور سمجھنی ہے، بالخصوص جو لوگ تھوڑا دین پر عمل کر رہے ہیں، جن کا لبادہ مذہبی ہو گیا، جنہیں لوگ حضرت صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، بزرگوں کہہ کے بلاتے ہیں، وہ اس پر توجہ کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا لوگو، شیطان اب مایوس ہو گیا ہے، وہ تم سے بتوں کی پوجا نہیں کرا سکے گا، ہاں وہ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کرے گا، وہ تم سے چھوٹے چھوٹے عیب کرائے گا، تم سمجھو گے یہ تو غلطی کوئی نہیں، فرمایا اس سے بچ کے رہنا۔ اب وہ مایوس ہو گیا، بتوں کی پوجا نہیں کرا سکتا، تمہیں اپنی پوجا نہیں کرا سکتا، لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں، ایک مقام پہ فرمایا نا چھوٹا گناہ ہونا تو مومن اسے پہاڑ سمجھتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا، اور منافق کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے سیلاب اچانک نہیں آتے، پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے دریا کے کنارے، اسے بند نہ کیا جائے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹائم آتا ہے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے، بستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ پہلے چھوٹا گناہ انسان کرتا ہے، چھوٹا، پھر اس سے آگے بڑھتا جاتا ہے اور بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی غلطی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا، اور میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا رب نے تمہیں اختیار دیا ہے، عورتیں تمہارے سپرد کی ہیں، ان سے اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا اگر کبھی کوئی ان پر تمہیں سختی کرنی بھی پڑے تو اتنی کرنا جتنی ان کی غلطی ہو، ان سے درگزر کرنا، ان سے پیار کرنا۔ اسلام نے خاتون کو باقاعدہ حقوق دیے، باقاعدہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ یہ جو نوجوان ہیں، مطالعہ کرنے والے، پڑھنے سننے سمجھنے والے، یاد رکھا کریں ان چیزوں کو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیزہ ہیں، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، وہ اپنے خامد سے علیحدگی چاہتی تھی، ان کے خامد بڑی محبت کرتے تھے، علیحدہ ہونا نہیں چاہتے تھے، خاتون رہنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے بڑی سفارشیں کرائیں کہ میرا خامد، میری بیوی مجھ سے صلح کر لے، حالانکہ وہ خاتون کنیز ہیں، خادمہ ہیں، بڑے قبیلے سے بظاہر تعلق نہیں،
بالآخر انہوں نے گزارش کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ اور ذرائع اختیار کیے۔ حضرت مغیث نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر نے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں حضور میری سفارش کریں کہ یہ مجھ سے صلح کر لیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنیزہ ہیں، خادمہ ہیں، ان کو بلا کے کہا تمہارا خامد صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہاں برادری کا بڑا کے کہتا ہے پتر وہ میری بھی نہیں تو گال رکھنی، وہ میرے ککھاں دا بھی نہیں تو، وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے اسے حق دیا ہے، اور جسے حق اللہ دے اس کا رسول دے، اس سے کون ہوتا ہے کوئی حق چھیننے والا؟